سورہ صاد پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 68 اور 67 اور 69 اور 70۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، صدق اللہ العظیم۔ قل فرما دیجیے، ہوا وہ نبأ خبر ہے، عظیم بہت بڑی، وہ بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ جس سے تم معرضون اعراض کر رہے ہو، ما نہ کانا تھا لیا مجھ کو من علم بالملأ الاعلی ملائکہ مقربین کا، اذ یختصمون جب وہ بحث کر رہے تھے، ان یوحی الا نہیں مگر میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تو صرف خالص صاف ڈرانے والا ہوں۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں اپنے محبوب کریم کو حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تمہیں اعراض کر رہے ہو۔ اب یہ بہت بڑی خبر سے مراد کیا ہے؟ اس کے 4 احتمال ہیں۔ بہت بڑی خبر، یہ 4 احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ واحد ہے، وہ سب پر غالب ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ قرآن کریم اللہ کی وحی ہے اور یہ کلام معجز ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ قیامت برحق ہے، سور پھونکا جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز زندہ ہو جائے گی، اور سبھی نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے، اور اچھے اعمال والوں کو جزا ملے گی اور برے اعمال والوں کو سزا ملے گی، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ یہ 4 احتمال ہیں بڑی خبر کے اندر۔ کیوں کہ کفار مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ باتیں بار بار سن رہے تھے، لیکن وہ بار بار تکذیب کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے ان باتوں کو۔ تو اللہ نے فرمایا انتم عنہ معرضون، جس سے تم اعراض کر رہے ہو، منہ موڑ رہے ہو، جس کا انکار کر رہے ہو، جن کی تم تکذیب کر رہے ہو، یہ بہت بڑی بڑی خبریں ہیں جن کو تم جھٹلا رہے ہو۔ اور یہ کتنی عظیم ہے، اتنی عظیم اور اتنی قدر والی ہیں کہ اگر کوئی انسان ان 4 خبروں کی دنیا میں انکار کرے، دنیا میں اس کی مذمت ہے، دنیا میں اس کے لیے وعید ہے، اور آخرت میں اسے سخت ترین عذاب دیا جائے گا اور ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی ان پر ایمان لے آئے، ان کی تصدیق کرے، ان کے مطابق عمل کرے، تو دنیا میں بھی اس کے لیے عزتیں ہیں، دنیا میں بھی اس کے لیے عظمتیں ہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا، اس کی مہمان نوازی کرے گا اور اسے عزت کے ساتھ جنت میں ٹھہرائے گا۔ یہ اتنی بڑی خبر ہیں، اس لیے فرمایا قل هو نبأ عظیم، محبوب فرما دیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون جس سے تم اعراض کر رہے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، مجھے علم نہیں جب ملائکہ مقربین اذ یختصمون بحث کر رہے تھے،
اب وہ بحث کیا ہے؟ اور ملائے مقربین سے مراد کیا ہے؟ ملائکہ مقربین سے مراد کیا ہے؟ ملائے اعلیٰ سے مراد کیا ہے؟ اور وہ بحث کیا تھی؟ اس میں دو احتمال ہیں بحث کے اندر۔ ایک احتمال ہم آج پڑھیں گے، ایک کو انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل تفصیل سے اس پر بحث کریں گے۔ پہلا احتمال، پہلے ملائے اعلیٰ سمجھ لیں۔ مالا عربی زبان میں اس جماعت کو کہتے ہیں جو ایک رائے پر متفق ہو جائے، جہاں سب کی ایک رائے ہو اور وہ ایک رائے پر متفق ہوں اور دیکھنے میں وہ بہت بڑی جماعت لگے، اس کو عربی زبان میں مالا کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ کہتے ہیں عظیم، عظمت کو، بلندی کو۔ مالائے اعلیٰ سے مراد کیا ہے؟ عظیم جماعت۔ اور یہ مالائے اعلیٰ کون ہیں؟ یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اعتراض کیا تھا، وہ مالائے اعلیٰ ہیں۔ اللہ نے سارے فرشتوں کو نہیں بتایا تھا میں آدم بنانے لگا ہوں، خاص فرشتوں کی ایک بڑی جماعت تھی جن کو اللہ نے بلا کر اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تھا، مشورہ نہیں کیا۔ اللہ مشورے کا محتاج نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں اللہ نے آدم کو پیدا کرنے کے لیے فرشتوں سے مشورہ کیا، یہ بالکل سراسر غلط ترجمہ ہے۔ اللہ نے مشورہ نہیں کیا، فرشتوں کو بتایا میں آدم بنانے لگا ہوں، اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ وہ جن فرشتوں کو اللہ نے اپنا منصوبہ بنایا وہ مالائے اعلیٰ ہیں۔ اب اذ یختصمون، انہوں نے بحث کی۔ وہ بحث کیا کی؟ انہوں نے کہا آدم کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تسبیح کے لیے، تعریف کے لیے ہم کافی ہیں، ہم ہر وقت تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں اور تیری تعریف بھی کر رہے ہیں، اور آنکھ جھپکنے کی دیر تک بھی ہم نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔ آنکھ جھپکنے میں جو وقت لگتا ہے اتنے وقت میں بھی ہم نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اب تو ایک ایسی مخلوق بنانے لگا جو فتنہ بھی کرے گی، فساد بھی کرے گی اور خون ریزی بھی کرے گی، لہٰذا اس ایسی مخلوق کو بنانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جواب میں مختصر ترین کلام فرمایا۔ کیوں؟ یہ قانون ہے کہ الکلام ما کلا و دلا، کلام سب سے بہترین وہ ہوتی ہے جس کے الفاظ چھوٹے ہوں، تھوڑے ہوں، لیکن اس کے معنی اور مطالب بہت زیادہ ہوں، وہ سب سے بہترین کلام ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے اتنی تقریر کی، اللہ یہ خون کرے گا، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا، یہ جھگڑے کرے گا، یہ قتل و غارت کرے گا، یہ کرے گا، یہ دنگا کرے گا، یہ فساد کرے گا۔ سب نے اپنی اپنی رائے دی اور اللہ نے سب کی رائے کے بعد کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب امام راضی نے سب سے خوبصورت بحث اس پر کی۔ امام راضی کیا فرماتے ہیں؟ امام راضی فرماتے ہیں مخلوق کی چار قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت بھی دی، یعنی عقل اور حکمت بھی دی، اور قوت شہوانی اور قوت غضبیہ نہیں دی۔ علم دیا، حکمت دی، عقل دی، حکمت دی، لیکن قوت شہوانی اور قوت غضبیہ نہیں دی۔ یہ کون ہے؟ فرشتے۔ فرشتوں کے پاس علم بھی ہے، عقل بھی ہے، حکمت بھی ہے، لیکن ان کے پاس قوت شہوانی نہیں ہے، قوت غضبیہ نہیں ہے، انہیں کبھی غصہ نہیں آتا۔ یہ صفتیں اللہ نے ان میں نہیں رکھی۔ اب یہ مخلوق کون ہے؟ فرشتے۔ دوسری مخلوق وہ ہے جن کو اللہ نے نہ عقل دی ہے، نہ اللہ نے ان کو حکمت دی ہے، لیکن اللہ نے ان کو قوت شہوانی بھی دی ہے اور قوت غضبیہ بھی دی ہے، اور یہ ہیں حیوان۔ حیوانوں کے پاس عقل نہیں ہے، حیوانوں کے پاس علم نہیں ہے، حیوانوں کے پاس حکمت نہیں ہے، لیکن قوت شہوانی ہے، ان کے اندر بھی توالد ہوتا ہے، ان کے اندر بھی اولادوں کے تخلیق کا جو نظام کائنات ہے وہ چلتا ہے، اور ان کے اندر قوت غضبیہ بھی ہے، وہ دوڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔
اب 2 قوتیں اللہ نے دی ہیں، 2 نہیں دی۔ فرشتوں کو اللہ نے 2 دی، 2 نہیں دی۔ ایوانوں کو اللہ نے 2 دی، 2 نہیں دی۔ اب تیسری وہ مخلوق وہ ہے جن کو اللہ نے نہ قوت علمیہ دی، نہ قوت حکمیہ دی، نہ قوت شعبانی دی، نہ قوت غضبیہ دی، کوئی قوت ہی نہیں دی۔ نہ ان کے پاس علم ہے، نہ حکمت ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ ان کے اندر قوت شعبانی ہے، نہ قوت غضبیہ ہے۔ اور یہ کیا ہیں؟ جمادات، تمام جمادات، ان کے پاس ان میں سے کوئی قوت نہیں ہے۔ اب چوتھی مخلوق کیا ہے؟ جس کو اللہ نے 4 صفتیں دی ہیں، قوت عقلیہ بھی دی ہے، قوت حکمت بھی دی ہے، قوت شعبانیہ بھی دی ہے، اور قوت غضبیہ بھی، اور یہ ہے انسان۔ انسان کو اللہ نے یہ 4 قوتیں دی ہیں۔ اب کیا ہے؟ انسان کو ایسا نہیں بنایا اللہ نے کہ یہ اندھی تقلید کرتا جائے۔ میرا باپ، میں ایک مثال دے رہا ہوں، کسی پر ٹارگٹ نہیں ہے، میرا باپ وہابی تھا، میں وہابی رہوں گا۔ میرا باپ دیوبندی تھا، میں دیوبندی رہوں گا۔ میرا باپ بریلوی تھا، میں بریلوی رہوں گا۔ میرا باپ چونکہ شیعہ تھا، میں شیعہ رہوں گا۔ اللہ نے انسان کو اندھی تقلید کے لیے نہیں بنایا، اسے شعور دیا، اسے عقل دی، اسے فکر دی، اسے سوچ دی۔ اب تقاضا کیا ہے؟ شعور و عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حق کی جستجو کر کے، حق کو ڈھونڈ کر حق کے پیچھے چلے۔ اب اللہ نے اسے یہ شعور کی طاقتیں دی ہیں۔ اندھی تقلید کے لیے انسان کو نہیں بنایا گیا اللہ تعالیٰ نے۔ جو شعور کی طاقتیں دی ہیں، ان طاقتوں کا کچھ تقاضا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ وہ حق کی تلاش کرے اور پھر حق کی پیروی کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو مختصر فرشتوں کو جواب دیا تھا نا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، فرشتے حیران ہو گئے۔ ہم نے 8 مولوی بٹھائے، تقریر کی گھنٹے گھنٹے کی کہ آدم کو نہ بنا، آدم کو نہ بنا، آدم کو نہ بنا۔ 8 گھنٹوں کی تقریر کے بعد اللہ کی باری آئی، کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کمال ہے یار، ہم اتنی بڑی مالائے اعلیٰ آئے، بڑی جماعت بن کر آئے کہ آدم کو نہ بنا، اور اتنی بڑی جماعت کے جواب کیا دیا؟ اور بھائی میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب فرشتے حیران تھے، یہ اتنا مختصر جواب کیوں؟ اب فرشتوں کو سمجھایا گیا کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ تم وہ آدم دیکھ رہے ہو جس کے اندر قوت شعبانی اور قوت غضبیہ ہے۔ مانا جب شعبانی قوت ہے تو یہ فساد کرے گا، جب قوت غضبیہ ہے یہ خون ریزی کرے گا، یہ قتل و غارت کرے گا، یہ دنگا فساد کرے گا۔ مانا اب تمہیں یہ 2 قوتیں نظر آ رہی ہیں، لیکن مجھ اللہ کو اس کی قوت علم و حکمت نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف یہ دنگا کرے گا، دوسری طرف جب اسے ندامت ہوگی آنسو بہا بہا کر میری رحمت کو کھول کر رکھ دے گا۔ اب تم وہ قوت دیکھ رہے ہو، میں یہ دیکھ رہا ہوں، میرے رازوں کا یہ امین بنے گا۔ تم دیکھ رہے ہو یہ دنگا کرے گا، میں دیکھ رہا ہوں میری رازوں کا امین بن رہا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو یہ فساد کرے گا، میں دیکھ رہا ہوں زمین پر یہ میرا نائب بنے گا۔ تم دیکھ رہے ہو یہ قتل و غارت کرے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دانہ کھانے کے بدلے میں 300 سال روئے گا۔ اب تمہارے دیکھنے میں اور میرے دیکھنے میں فرق ہے۔ تم قوت غضبیہ اور قوت شعبانیہ کو دیکھ رہے ہو، میں اس کی قوت علم و حکمت کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ اپنے علم و حکمت کی دولت پر اتنا آگے آئے گا، اتنا آگے آئے گا، اتنا آگے آئے گا کہ میری کائنات کے راز ڈھونڈ کر سامنے لے آئے گا، اور یہ میری حکمتوں کے راز ڈھونڈے گا، اور یہاں تک کہ میری ذات کی شناسائی کی دولت اسے نصیب ہو جائے گی۔ تو میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب یہاں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، ما کان لی من علم بالملأ الاعلیٰ، مجھے علم نہیں تھا کہ ملأ اعلیٰ فرشتوں کی بڑی جماعت اذ یختصمون کس چیز پر بحث کر رہی ہے۔ اب اس کا دوسرا احتمال کیا تھا وہ بھی آج ہی کر لیتے ہیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے
کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور تقریباً احادیث کی تقریباً 19 کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے، اور امام بخاری سے لے کر تمام محدثین نے، امام حاکم تک، سب نے اس حدیث کو حدیث صحیح کہا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذان فجر ہوئی، ہم صحابہ مسجد میں آ گئے، سنتے پڑھی، انتظار میں بیٹھے، سرکار امامت کے لیے تشریف لائے، سرکار نہیں آئے۔ اب اتنی روشنی ہوئی، ہم باہر کو دیکھنا شروع ہو گئے، سورج نکلنے لگا ہے، اب کیا کریں؟ حضور کی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھا دیں یا پڑھ لیں، کیا کریں؟ اور ادھر سورج نکلنے والا ہو گیا ہے۔ پھر اچانک سرکار تیزی سے تشریف لائے، اور سرکار نے مختصر ترین نماز پڑھائی، فجر کی مختصر نماز پڑھا کر فرمایا، بھائی کوئی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں، جہاں جہاں بیٹھے ہو سبھی بیٹھے رہو۔ اب ہم بیٹھے رہے، سرکار نے تسبیحات پڑھنے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے، متوجہ ہو کر فرمایا، جانتے ہو میں آج لیٹ کیوں آیا؟ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے؟ صحابہ کے اپنے ادب کے مطابق بولے۔ سرکار نے فرمایا، سنو پھر، میں عشاء کی نماز کے بعد گھر گیا، اللہ نے جتنا چاہا اتنی دیر میں عبادت کرتا رہا، جہاں تک اذان فجر کا وقت ہو گیا۔ میں نے فجر کی سنتیں پڑھی، اور اس کے بعد مجھے اونگ آ گئی اور میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ لگی تو میں نے اپنے اللہ کو اس کی خوبصورت ترین صورت میں دیکھا۔ اب رب نے مجھ سے فرمایا، محبوب جانتے ہو مالا اعلیٰ والے کیوں جھگڑے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اللہ میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا، یہاں تک کہ مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، آسمانوں کے درمیان اور زمین کے درمیان تمام تر علوم میرے لیے واضح ہو گئے، گویا مجھے علم کلی مل گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک یا اللہ، میں حاضر ہوں اے اللہ، اور میں اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے فرمایا، محبوب جانتے ہیں مالا اعلیٰ والے کیوں جھگڑیں؟ جی اللہ میں جانتا ہوں۔ کیوں جھگڑیں محبوب، کیوں جھگڑیں؟ جی یہ کفارات میں جھگڑیں، کہ کون سے گناہ کا کون سی نیکی کفارہ بن سکتی ہے، کون سے گناہ کا کون سی نیکی کفارہ بن سکتی ہے، اس میں یہ لڑ رہے ہیں فرشتے۔ اچھا محبوب کیا ہے؟ عرض کی، مولا تمام گناہوں کے کفارات 4 چیزوں میں ہیں۔ کیا؟ نمبر 1، مسجدوں کی طرف چل کر جانے میں۔ نمبر 2، نماز سے فارغ ہو کر کچھ دیر مسجد میں بیٹھے رہنے میں۔ نمبر 3، مساکین کو کھانا کھلانے میں۔ نمبر 4، سلام کرنے میں، پہل کرنے میں۔ تمام گناہوں کے کفارات ان 4 چیزوں کے درمیان رکھے گئے۔ اللہ نے فرمایا، محبوب آپ نے سچ فرمایا۔ اب نماز کے بعد محبوب یوں دعا کیا کرو، اے اللہ مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما، اور تیری ناراضگی والے جو کام ہیں ان سے مجھے دور رکھ، اور مجھے وفات اس صورت میں دے کہ تم مجھ سے راضی ہو، اور میدان معاشر میں میری تیری ملاقات اس طریقے سے ہو کہ تم مجھ سے خوش ہو۔ محبوب یہ دعا مانگا کرو۔ سرکار فرماتے پھر یہ خواب کا سلسلہ ختم ہوا، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا نماز فجر کا ٹائم جا رہا تھا، میں تیزی سے آیا، میں نے تمہیں نماز پڑھا دی۔ یہ ہے دوسرا احتمال مالا اعلیٰ کا، کہ مالا اعلیٰ والے آج کیوں جھگڑیں۔ تو 2 بحثیں اللہ کی بارگاہ میں ہوئی، ایک تخلیق آدم پر ہوئی، ایک کفارات پر ہوئی ہے۔ تو 2 بحثوں کے متعلق سرکار نے فرمایا، پہلے مجھے علم نہیں تھا کہ مالا اعلیٰ والے کیوں جھگڑے ہیں،
پھر کیا ہوا؟ میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں، ان یوخا الیہ، میری طرف تو وہی کی جاتی ہے اور وہی میں مجھے حکم دیا جاتا ہے، میں صاف صاف تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، ڈیوٹی میری یہ ہے۔ لیکن آج رات مجھے کفارات کے متعلق بتایا، مالا اعلیٰ کی ابحاث کے متعلق بتایا گیا، اس لیے میں نے تمہیں بتا دیا کہ کفارات ان چیزوں میں ہیں۔ گناہ کر بیٹھو، مسکین کو کھانا کھلا دو، گناہ کر بیٹھو، سلام کرنے میں پہل شروع کر دو، گناہ کر بیٹھو، مسجد کی طرف چل کر آ جاؤ، گناہ کر بیٹھو، نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر تک مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ تمہارے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ بنا دے گا۔ ان چیزوں کو کفارات ان چیزوں میں اللہ نے رکھے ہیں گناہوں کے۔ تو یہ تھی وہ بحث جس کو مالا اعلیٰ اذ یختصمون کے اندر بیان کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ